آج کی گفتگو کا آغاز دراصل ایک تبصرے سے ہوگا، اور ایک وہ تبصرہ ہے ہماری ایک ٹویٹ کے اوپر۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ٹویٹ ذرا تھوڑا زیادہ ہے، لیکن بعض مرتبہ کچھ لوگوں کا ٹریٹمنٹ اسی انداز سے کرنا پڑتا ہے۔ میں اس موضوع کے اوپر مختصر گفتگو کر کے انشاءاللہ پھر میں لنک پبلک کروں گا اور آپ حضرات کے سوال جواب لیں گے۔ تو میں جسٹ اے سیکنڈ پلیز، جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا جی، تو یہ ہے، ویٹ، یہ میں اسکرین آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اس کو دیکھیے گا۔ اور یہ غالباً آپ کی اسکرین کے اوپر میرا ٹویٹر پیج آ چکا ہے۔ ایک مرتد ہے، ملحد ہے، جس کا نام ہے امتیاز محمود، اور اس کا ٹویٹر ہینڈل ہے امتیاز میڈ موڈ۔ تو اس نے ظاہر ہے کہ اس کا کام مذہب کے خلاف بولنا ہے، تو اس نے ایک ٹویٹ کی، اور وہ ٹویٹ یہ تھی، یہ ٹویٹ کل اس نے کی ہے: When I was circumcised, I couldn't walk for a year. جب میری ختنیں ہوئیں تو میں 1 سال تک چل نہ سکا۔ تو اس طریقے سے اس نے گویا کہ ختنوں کے تعلق سے اپنی رائے رکھی۔ اچھا، یہ جو شخص ہے، میں اس کا تعارف آپ کو کرا دوں۔ اس نے لکھا ہے کہ آؤٹ اسپوکن ایتھیسٹ، یعنی گویا کہ بولنے میں اس کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ وہ دیکھیے قبر میں پیر بھی لٹک رہے ہیں، فری تھنکر ہے، an unapologetic and staunch heretic. I refuse not to mock all religions. تو گویا کہ اس کو مذہب کا مذاق اڑانے میں کوئی جھجک نہیں ہے، یہ ریفیوز کرتا ہے اس چیز کو، اور بہت ہی زیادہ اپنا گویا کہ فخریہ اس نے کہا کہ میں آؤٹ اسپوکن ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کی اگر آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت الحاد کا امام ہے، کہ جس کے اوپر الحاد کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، رچرڈ ڈاکنز، یہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا۔ تو بہرحال اس نے ختنوں کے تعلق سے ایک ٹویٹ کی، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد مذاق اڑانا تھا، تو ہم نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی why were you putting all the weight on it؟ بھائی سارا وزن آپ اسی پہ کہیں کو ڈال لیتے؟ You could have used the other 2 legs. بہتر تھا کہ آپ کے جو 2 پیر ہیں، آپ ان کے اوپر آپ ان کو استعمال کرتے، سارا وزن اسی پہ کہیں کو ڈال لیتے کہ آپ 1 سال تک چل نہ سکے۔ تو یہ جو گفتگو ہوئی، بہرحال مذاق کا جواب مذاق میں دیا گیا، اور موکری کا جواب موکری میں دیا گیا۔ اور جس طریقے سے اس نے ایک سنت الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اس کا مذاق اڑایا، تو بہرحال یہ ضروری تھا کہ یہ کوئی فلسفیانہ گفتگو تو تھی نہیں، یہ کوئی اس نے سائنٹیفک پوائنٹ ریز نہیں کیا تھا، کچھ نہیں، اس نے ایک مذاق کی بات کی، تو ہم نے بھی اس کو، یعنی مذاق کی بات نہیں بلکہ اس نے یعنی طنز کیا اسلامی تعلیمات یا جو مذاہب کی تعلیمات ہے ان کے اوپر، تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس طنز کا جواب جو ہے وہ طنز میں ہی دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، بہت سے ہندو بھی ہماری ٹویٹ پر آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ بھائی سرکمسیشن کی کیا ضرورت ہے، اور کیوں آخر اتنا زیادہ obsession ہے اس چیز سے۔ تو تھوڑا سا اس کے تعلق سے بھی آج مختصر میں گفتگو کروں گا، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں لیکن مختصر میں کرنا چاہوں گا۔ کہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ویب سائٹ میں نے کھولی ہے، یہ ہے webmd.com، اور اس پہ کافی آپ کو معتبر چیزیں مل جائیں گی میڈیکل سے ریلیٹڈ۔
تو اس میں سرکمسیشن کے بینیفٹس، پروز اینڈ کونز، یعنی جو اس کے نقصانات ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور جو بینیفٹس ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو بینیفٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. بائی دا وے یہ بینیفٹس نہ صرف یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ویب سائٹس کے اوپر ہی نہیں ہے، بلکہ جو گورنمنٹ کی جو ویب سائٹس ہیں، یو ایس گورنمنٹ کی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہی بینیفٹس لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس میں اتنی تفصیل نہیں تھی اس لیے میں نے وہ آپ کو نہیں دکھائی. تو سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے، there is some evidence that circumcision has health benefits. اس طرح کے ثبوت ملتے ہیں کہ سرکمسیشن کے کچھ ہیلتھ بینیفٹس ہیں. اب وہ ہیلتھ بینیفٹس کیا ہے؟ لیس رسک آف یورینری ٹریکٹ انفیکشن. پہلا بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے اس میں کمی آتی ہے. ریڈیوس رسک آف سم سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ان مین. جنسی عمل کی وجہ سے جو مردوں میں بیماریاں آ سکتی ہیں، مثال کے طور پر ایچ آئی وی ہے، تو اس کا رسک کم ہو جاتا ہے. پروٹیکشن اگینسٹ پینائل کینسر اینڈ a lower risk of cervical cancer in female sex partners. جو انسان کا عضو ہے اس میں کینسر کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کی جو یعنی مرد کی اگر جنسی عمل ہو رہا ہے تو عورت میں سروائکل کینسر کے امکانات میں کمی آ جاتی ہے اگر مرد کا سرکمسیشن ہوا ہے. اسی طریقے سے پریونشن آف ویلنٹس اور انفلیمیشن آف دی گلینڈز، یعنی گلینڈز میں جو انفلیمیشن ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، اس کے اندر کمی آتی ہے. اسی طریقے سے پریونشن آف فیموسس، دی انیبلٹی ٹو ریٹریکٹ دا فور اسکن. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بینیفٹس میں ہیں اور یہ WebMD.com کے اوپر ہے. اور یہ بات جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ there is some evidence that circumcision has health benefits. لیکن سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ circumcision also makes it easier to keep the end of the penis clean. دیکھیے مذاہب میں، آسمانی مذاہب میں، چاہے وہ اسلام ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ان تمام مذاہب میں سرکمسیشن کی بات ملتی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ ان تمام مذاہب میں ایک چیز بڑی مشترکہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان میں زیادہ سے زیادہ طہارت اور نظافت ہو، صفائی ستھرائی ہو. اور صفائی ستھرائی پھر یعنی اس کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ خالق نے انسان کو جب پیدا کیا تو ساتھ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تعلیم بھی دی کہ وہ سرکمسیشن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان میں طہارت ہو، نظافت ہو، صفائی ستھرائی ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ طہارت اور نظافت کے ساتھ پیش ہو. اب شر البریہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی چونکہ ان کے یہاں طہارت اور نظافت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو جس کے یہاں طہارت اور نظافت کا کانسیپٹ نہ ہو اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ کام اس لیے کرو چونکہ تاکہ تم طہارت اور نظافت حاصل کر سکو، یہ چیز ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور اسی لیے یہی ایک واحد قوم ہے کہ جو سرکمسیشن کے خلاف ہے. اب سوال یہ کہ کیا اس میں کچھ رسکس بھی ہیں؟ بالکل رسکس ہیں. Like any other surgical procedure, there are risks in getting circumcision. جو بھی سرجیکل پروسیجرز ہیں، جتنے بھی جس میں بھی سرجری انوالوڈ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ رسک ضرور ہوں گے. But this risk is low. Problems linked to circumcision include. اب جو پرابلم سرکمسیشن کا جو پروسیجر ہے چونکہ سرجیکل پروسیجر ہے اس سے جو متعلق پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں: درد ہو سکتا ہے، رسک آف بلیڈنگ، خون بہ سکتا ہے، انفیکشن آ سکتا ہے. مثال کے طور پر جو اوزار استعمال کیا ہے سرکمسیشن کے لیے اگر وہ غلط ہے، اگر اس میں کہیں جرمز ہے تو اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے. اریٹیشن آف دی گلینڈز، ہائر چانس آف میٹائٹس یا انفلیمیشن آف دی اوپننگ آف دا پینس، رسک آف انجری ٹو دا پینس. لیکن یہ سارے جو رسکس ہیں یہ سارے کے سارے سرجیکل پروسیجر سے ریلیٹڈ ہے چونکہ یہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے. اب جہاں بھی سرجری انسان کی ہوگی وہاں یہ رسک، اس طرح کے رسک ہوتے ہیں، لیکن انسان ان رسکس کو لیتا ہے اور وہ جو ہائر بینیفٹس ہیں ان کو نظر میں رکھتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو رسک ہیں اگر ایسا ہوا بھی تو ان کا علاج موجود ہے، لیکن اگر سرجیکل پروسیجر صحیح ہوا تو اب ان میں سے کوئی ایک رسک بھی نہیں ہوگا. تو یہ اہم پوائنٹ ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ سائنس اگر کوئی چیز پروو کر رہی ہے تو وہ اس لیے ہم استعمال نہیں کرتے یا اختیار نہیں کرتے کہ سائنس نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے.
ہم اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں چونکہ یا اختیار کرتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے, ہمارے بنانے والے نے, خالق نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. ایسا بہت ہوا ہے, بلکہ ہمیشہ ہوا ہے کہ ایک چیز ہے جو جس کی تعلیم اسلام میں دی گئی, لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جا کر میڈیکل سائنس یا ماڈرن سائنس اس کی تائید کرتی ہے. تو اس تائید سے ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں تقویت ملتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری شریعت کی بنیاد وہ تائید ہے. چونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائنس صدیوں تک کے ہمارے کسی عقیدے یا ہمارے کسی نظریے یا ہمارے کسی عمل کی تائید نہیں کرتی. تو کیا ہم اپنے عقیدے, نظریے اور اس عمل کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے عمل اور ہمارے اعتقاد یا ہمارے نظریات کی بنیاد ہمارے بنانے والے اور ہمارے خالق کا حکم ہے. خواہ میڈیکل سائنس یا ماڈرن سائنس اس کی تائید کرے یا نہ کرے, جو ہمیں معلوم ہے کہ آج نہیں تائید کرے گی تو کل کرے گی. اس کے پاس مفر نہیں ہے, اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور کچھ لوگ اسی دھوکے کا اور فیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سو کالڈ فیلسی ہے, اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی چونکہ سائنس اس کے خلاف ہے, ہم تو سائنس کو مانتے ہیں, چونکہ سائنس اس کے خلاف ہے لہٰذا ہم اس مذہب کے خلاف ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ سائنس نے ہمیشہ اپنے نظریے کو تبدیل کیا ہے. وہ سائنس ہی کیا جو نہ بدلے, سائنس ہوتی ہی اس چڑیا کا نام ہے کہ جو تبدیلی میں یقین رکھے, جو اپنے نظریات کو مستقل اپڈیٹ کرتی رہے. تو ایسا ممکن ہے کہ سائنس آج کسی مذہبی نظریے کے خلاف ہو اور کل اس مذہبی نظریے کی تائید کرے اور پرزور تائید کرے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ حضرات اپنی ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ جب ہم کبھی کسی سائنسی دلیل کو پیش کرتے ہیں تو وہ تائید کے لیے پیش کرتے ہیں, اور یہ ممکن ہے کہ کل کو یہ سائنسی دلیل تائید نہ کرے, لیکن ہمارے مذہب, ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل اور ہماری نظریے کی جو بنیاد ہے وہ مذہبی تعلیمات ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مذہبی تعلیمات فطرت کے مطابق ہیں. بہت سی مرتبہ سائنس کی باتیں فطرت کے مطابق نہیں ہوتی.